آیت نمبر 17-18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو قول کو سنتے ہیں اور اس کی عمدہ پیروی کرتے ہیں۔ قرآن بعد لفظ قول یستمعون القول، خوشخبری دے دیو انہاں نوں، بشارت دے دیو میرے انہاں بندیاں نوں جڑے قول نوں سندے نے۔ قول عربی دا لفظ ہے، قول کہندے کلام نوں، کلام وہ اردو دا ہوئے یا منظوم ہوئے قول، اور قول کلام پڑھن والے نوں کلوال کہندے ہیں، کلام پڑھن والے نوں قوال پہ کہندے ہیں۔ تو قول وہ پڑھ رہے ہوندے نے، کلام قوال، انہاں نوں بشارت جڑے سندے نے پھر او دے وچ جڑا بہت عمدہ کلام ہے او دی پیروی بھی کردے، جڑی ایک بڑی عمدہ چیز ہے او دی پیروی کردے۔ تو اے سماع قوالی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سماع بہت سندے سن، تو اتھوں دا پتن شاہی دا مفتی آپ دے نال بڑی خصومت رکھدا سی، عداوت رکھدا سی، بغض رکھدا سی، حسد کینہ رکھدا سی۔ اکثر ہی اس طرح ہوندا ہے اللہ والیاں دے نال کہ اس وقت دے جڑے عالم میں تے کہاں گا تو اسی پھر بھی احترام نال ہی نال لینے انہاں دا، تو وہ بزرگاں دے خلاف ہی عموماً رہنے۔ تو وہ ملتان گیا، بابا صاحب بھی اکثر ملتان جاندے رہندے سن، خواجہ باولا ذکر ملتانی، کیونکہ چار یار سن آپس میں۔ بابا فرید صاحب والا چشتی سلسلہ ہے، تو حضرت باولک سرکار سوروردی سلسلہ ہے، سخی شہباز کلندر وہ خلیفہ نے انہاں دے باولک سرکار دے، کلندری فیض انہاں دا علیحدہ ہے، تو انہاں کو سوروردی فیض آپ دے خلیفہ نے، اور صوفی بزرگ ہوئے۔ اور جلال الدین بخاری سرخ پوش اچ شریف والے وہ بھی خلیفہ نے آپ دے، یہ چار یار مشہور ہوئے ہیں، بابا فرید صاحب، باولک سرکار، سخی شہباز کلندر، جلال الدین بخاری سرخ پوش، چار یار مشہور ہوئے۔ تو انہیں مفتی نے جا کے تے اتھوں دے جڑے آئمہ سن، امام سن، انہاں سارے نال گل کیتی کہ کسے طریقے نہ بابا صاحب دے خلاف فتویٰ حاصل کر لیا جائے۔ انہاں کہا جی مسجد وچ سماع ہوئے تے کدی کدی رقص بھی ہوئے، دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ وہ مفتی کہندا پاک پتن شریف والا، انہاں نے کہا پہلے یہ دس بھی بندہ کیڑا جڑا یہ کام کردا ہے مسجد وچ سماع تے رقص بھی کردا، وہ بندہ کیڑا، پھر اسی اگلی گل کریں گے۔ وہ کہنے لگا جی بابا فرید صاحب کہندے انہاں دے متعلق اسی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طریقے دے نال ہی چشتی نظامی، چشتی صابری سلسلے دے بزرگ خواجہ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، آپ انڈیا دے وچ تھانیسر علاقہ سی، قصبہ سی تھانیسر، اتھے تشریف لے جاندے اپنے مریداں دے کول۔ تو وہ مولوی جڑا سی نا وہ کہندا نچن والے پیر آ گئے، نچنیے پیر آ گئے، نچن والے، آپ دے مرید نو ویکھ کے تے مذاق اڑاندا کہ نچنیے پیر آ گئے۔ وہ پریشان ہوندا بڑا۔ ایک دن انہیں عرض کیتی حضور جدو تسی تشریف لے آندے ہو تے میں مسجد جانا تے مولوی بڑیاں حجتاں کردا، کہندا ہاں بھائی نچنیے پیر آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا ہن جدو کہے نا تے کہیں وہ نچدے ہی نہیں، نچا بھی دیندے نے۔ وہ بڑا خوش ہویا مرید، وہ مسجد چ گیا جس لے تو وہ مولوی صاحب نے دیکھیا وہ روٹین سی ایک، وہ کہندا ہاں بھائی نچنیے پیر آ گئے نے۔ انہیں کہا جی سرکار نے فرمایا سی کہ وہ نچدے ہی نہیں، نچا بھی دیندے نے۔ وہ جناب جلال الدین تھانیسری صاحب امام مسجد اتھے ہی گھومنا شروع ہو گئے، اتھے ہی رقص کرنا شروع، رقص کردے کردے جنگلوں نکل گئے، کافی عرصہ اسی حالت دے وچ رہے۔ تو آخر اپنا وہ حال احوال جیڑا سی وہ نا کوشش کیتی میں لکھ کے بھیجاں سرکار دی بارگاہ سے، تو کہندے نے میرا ہاتھ کمبدا ہے، قلم ڈگدا ہے، لکھیا نہیں جا رہا میرے کو، میں کیویں لکھاں؟ آپ جواب چ لکھتے ہیں، ہندی دا شعر جواب چ لکھتے ہیں کہ
تو کی لکھے گا، کنوں لکھنا چاہنا ہے، کنوں دسنا چاہنا جڑا تیرے لوں لوں دے وچ موجود ہے گا، تو انہوں کی دسے گا؟ تو آپ نے بلا کے سینے نے لایا تو انہوں پھر خلافت اور اجازت عنایت فرمائی اس سلسلے دی۔ اس طرح ہی قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمت اللہ علیہ دا بھی واقعہ ہے۔ آپ شہید محبت نے، آپ دے مزار شریف تے لکھا ہے شہید محبت، اور ایک دفعہ آپ دے دوست نے محفل منعقد کرائی، محفل سما، تو احمد جام رحمت اللہ علیہ دا کلام کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، یہ مصرع پڑھیا تو جس لئے پہلا مصرع پڑھ دا سی تے آپ وصال فرما جاندے سے کہ جیڑے اللہ دے رستے چ راہ رضا چ راہ تسلیم و رضا چ اپنی جانا دے دیں دے نے، عشق دے وچ اللہ دے عشق چ اپنی جانا دے دیں دے نے، انہوں نے ہر زمانے چ نوی زندگی ملتی۔ 3 دن تک کلام جاری رہا، نماز دے وقت چ نماز ادا کر لیندے، پھر سما شروع ہو جاتا۔ آخر ٹائم پورا ہو گیا جیسے آپ دا وصال مبارک دا، تو پیچھے جڑے بیٹھے سن قائم مقام، انہوں نے اشارہ کرتا کہ اگلا ہن مصرع نہ پڑھنا، پہلا پڑھ گیا جہاں بحق ہو گئے، اگر دوسرا پڑھیا تو شریعت کا قانون ٹوٹ جائے گا، آپ پھر واپس تشریف لے آنے، اور وہ ایک کلام قیامت تک اتنے کوئی نہیں پڑھ سکے۔ تو سما بڑے بڑے بزرگاں نے سنی ہے، اور رقص جڑا، رقص کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، 4 امام جڑے شریعت دے ہوئے نے، انہاں چوں ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ساڈے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی فقہ تے عمل کردے سن، کیونکہ عراق دے وچ اس لیے یہ فقہ جاری سی۔ ساڈے تے اتھے جویں اسی حنفی فقہ تے چلنے، اوتھے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی فقہ چلدی سی۔ انہاں دی حدیث دی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، او دی جلد 3 جلد صفحہ 152 دے وچ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دی روایت ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ رہے نے، 10 سال دی عمر سی تو ہمیشہ نال ہی رہے نے، سرکار دی خدمت چ رہے نے۔ تو انہاں تو روایت ہے کہ حبشہ تو کچھ لوگ آندے عید والے دن، عید والے دن حبشہ ملک ہے گا جتھوں دے لوگاں نوں حبشی کہنے آپ، حبشہ دے ملک دے لوگ عید والے دن آندے مسجد نبوی شریف چ، مسجد نبوی شریف چ آندے تو رقص کر دے تے نال کچھ گاندے پڑھ دے۔ تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، او مسجد نبوی شریف دے وچ گا رہے نے، رقص کر رہے نے۔ تو اماں جان نو بلایا سرکار نے، ساڑی مائی صاحبہ، آپ دروازے دے اگے کھڑے ہو گئے تے اماں ساڑی اماں جان نو پیچھے کھڑا کر رہا، تو آپ اتھوں دیکھ رہی نے کندھے دے اتوں دی دروازے دی چیت جنوں کہنے اسی کیواڑ چیت تھانی دیکھ رہی نے، سرکار دکھا رہے نے کیا ہو دیکھو، تو کی کر رہے نے؟ یورک کا سون رقص کر دے سن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رقص کر دے سن تے کچھ پڑھ دے بھی سن۔ اے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں رقص کر رہے سی تے سرکار نے مینوں آواز دیتی عائشہ جلدی آؤ دیکھو، تو آپ فرماندی نے کہ مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا اور دروازے کے آگے خود کھڑے ہو گئے، جھک کر کیواڑ میں سے میں دیکھتی رہی۔ ساری اماں جان دیکھتی آ رہی کہ کی ہو رہا سی، وہ میں دیکھتی رہی، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، خوش کرتے رہے، یار کو خوش کر چل گئے، سرکار دی بارگاہ سے رقص کر رہے ہیں۔ وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، ایک حدیث اگلی حدیث سے بھی آگے آ رہا ہے کہ وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یقولون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کی کہندے نے، یہ کی گا رہے ہیں، کی آخ رہے ہیں، کیونکہ حبشہ دی زبان سی نا،
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। تو سرکار نے پوچھا ہے، فرمایا کہ کی کہہ رہے ہیں؟ ما یقولون، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد عبد صالح. کی کہہ رہے ہیں؟ محمد عبد صالح. وہ اپنے اس عشق مستی دے وچ آ کے جھوم رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں تے گا رہے ہیں. کی گا رہے ہیں؟ محمد رقص عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح. کھڑے ہو جو تسی بھی ہو، اپنا سما بناؤ. محمد عبد الصالح، 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 محمد عبد الصالح. آقا اتنے بھی نظر کرم ہو جائے. محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح، محمد عبد الصالح. تو اے رقص دی، اے رقص دا ثبوت بخاری شریف ابن حبان دے وچ بھی حدیث ہے اور طبرانی شریف دے وچ بھی حدیث ہے. ایک ہوئی حدیث بار بار سرکار سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ماں جانو بھی بلا لیا تو آپ فرمانی حضرت انس بن مالک دی طبرانی فی المعجم الاوسط حدیث دی کتاب ہے، جلد 9 صفحہ 121، حدیث دا نمبر 9303. آپ فرمانی ہے میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتی جاتی تھی، وہ کہتے بھی تھے، رقص بھی کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی وہ رقص کرتے، ہم یلعبون و یرقصون، وہ رقص کرتے اور نال گا رہے سن، پڑھ رہے سن. تو ایویں نہ سمجھے کوئی کہ پتہ نہیں تو ایویں نچن لگ جاندے. یہ تو وہ آقا نو خوش کرنے واسطے آ کے حبشہ تو چل کے آدھے عید والے دن آ کے تے سرکار دی بارگاہ سامنے کھڑے ہو کے تے سرکار اے نہیں کہ اگر غلط ہوندا تے سرکار منع فرماندے خبردار بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے کہ نچنا گانا شروع کر دیتا ہے. بلکہ اب ساڈی اماں جان نو فرمایا کہ عائشہ جلدی آؤ دیکھو. تو عید دے موقع تے ایک کام ہوندا سی اور بچیاں بھی دف جاندیاں سن، گیت گاندیاں سن، بڑے بڑے اچھے نعتاں پڑھدیاں سن. تو اس واسطے اپنے دل چ کسی دی پیچھے لگن دی ضرورت نہیں. کسی نو کوئی کہندا ہے تسی کی کردے ہو، جی کہ کرنا اسی حدیث دے ثبوت دیتا. تو حدیث تیناں حدیثاں دا ثبوت ہے. تو وہ آندے گاندے اور رقص کردے سن اپنے یار نو خوش کرنے واسطے، یار نو منا. یہ عشق و مستی دی گلاں سن. چلو اگلا کلام شروع کرو، اگلی نعت شریف.